بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، گلف میں ایک دفعہ پھر ٹینشن بڑھ گئی ہے اور ایران کی ایک ویسل جو تیل لے کر جا رہی تھی سائریا یعنی شام جا رہی تھی، اس کو پکڑا گیا ہے، یو کے کی فورس نے پکڑا ہے اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور یہ ویسل یعنی بحری جہاز جو آئل ٹینکر تھا، یہ پکڑا کیسے گیا اور کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں کتنے بندے تھے، ایران نے اب یو کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے۔ صرف آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اصل مدعا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران سے ایک آئل ٹینکر جو ایرانی آئل ٹینکر تھا، وہ جمعرات کے دن 3 لاکھ ٹن ایرانی آئل جو کہ پیور آئل تھا، ریفائن آئل تھا، وہ لے کر شام کی اور بڑھ رہا تھا۔ رستے میں شام جاتے ہوئے ایرانی آئل ٹینکر کو پکڑا گیا اور آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ یو کے کی جو جبالٹر پولیس ہے اور ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے کارروائی کر کے ایران کی آئل ٹینکر کو پکڑ لیا ہے اور ان کا جو 3 لاکھ ٹن آئل تھا وہ بالکل ریفائن آئل تھا۔ اس کے اندر 28 سے 30 افراد بتائے جا رہے ہیں موجود ہیں اس آئل ٹینکر کے اندر۔ اور آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ جبالٹر پولیس جو یو کے کی پولیس ہے اور یو کے کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان 28 بندوں کی تصاویر بھی شائع کی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ یو کے کی پولیس اور جبالٹر پولیس جو ہے اس بات کو کنفرم کر چکی ہے کہ یہ 28 کے 28 افراد کرمینل نہیں ہیں۔ بہرحال یو کے نے اس بات کا اعلان کیا ہے، سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں کہ جو آئل تھا وہ شام میں جا رہا تھا اور یہ شام کے جو دہشت گرد ہیں ان کو دینا تھا ایران نے، ایسا کہنا تھا یو کے کی جبالٹر فورس کا۔ اسی وجہ سے ایرانی آئل ٹینکر کو پکڑا گیا یو کے کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ یہ جو خفیہ رپورٹ تھی جس کی وجہ سے ایرانی آئل ٹینکر پکڑا گیا، یہ امریکہ نے دی یو کے کو کہ فلاں جگہ جہاز ہے، ہمارے پاس پکی انفارمیشن ہے، 28 بندے اس میں موجود ہیں۔ دوستو آپ سمجھیے کہ مکمل ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی امریکہ کی جانب سے، امریکہ کے پینٹاگون کی جانب سے یو کے اندر، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا انٹرسیپشن ہوئی۔ امریکہ کے جو آڈیوز ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو انفارمیشن شیئر کی گئی وہ بھی یو کے کی جبالٹر فورس کے پاس آئیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکن جو افیشلز تھے، جو ڈیفنس افیشل، انہوں نے کلیئر کٹ یو کے کی جبالٹر فورس کو احکامات جاری کیے کہ ایران کا آئل ٹینکر آ رہا ہے، اس کے اندر 3 لاکھ ٹن آئل ہے جو شام کے اندر استعمال ہونا ہے، ہمارے ہی خلاف یعنی امریکہ کے خلاف استعمال ہونا ہے، فوری طور پر اس کو کارروائی کر کے پکڑا جائے۔ ناظرین گرامی، آئل ٹینکر تو پکڑ لیا، اب ایران ان کا تماشا کیسے بنائے گا ذرا وہ دیکھیے۔ یہ تمام تر جو ہم نے آپ کو خبر شیئر کی، یہ صرف امریکہ کی باتیں اور جو یو کے نے کیا ہے وہ ہے۔ اب ایران کیا کرے گا یو کے ساتھ؟ ناظرین، یو کے کا بھی تیل جاتا ہے آبنائے حرمز سے گزر کر ہی۔ یو کے کو یہ علم نہیں کہ اس نے کنگال ہو کر بیٹھ جانا ہے، یو کے کو یہ نہیں علم کہ امریکہ نے پہلے بھی دنیا کو مروایا ہے ایران کے ہاتھوں، اور جیسا کہ انڈیا ہو گیا، انڈیا نے پہلے بڑا تماشا کیا ایران کے ساتھ، امریکہ کے پیچھے لگ کے ایران سے اپنے تعلقات ختم کر دیے۔ اب انڈیا روتا ہوا پھر رہا ہے، امریکہ نے تعلقات انڈیا کے خراب کروائے، امریکہ نے ہی دوسرے ممالک کے تعلقات خراب کروا رہا ہے، اور پھر امریکہ خود تیل کی بوند کو ترس رہا ہے، اور یو کے بھی تیل کی ایک ایک بوند کو ترسے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے یو کے اپنی آئل کی کنزپشن، آئل کی ضروریات پوری کر سکیں۔ یو کے کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے بھی تیل کے آئل ٹینکر جو یو کے جاتے ہیں وہ آبنائے حرمز اور گلف کے پانیوں سے گزر کے ہی جاتے ہیں، اور پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اس کی آئل ٹینکر نہ چھوڑی گئی تو خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ پہلے تو ہم امریکہ کے ساتھ بری طریقے سے پیش آئے ہیں، اب یو کے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ناظرین گرامی، ساتھ ہی ڈپٹی فارن منسٹر عباس موسوی نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں کی، لہٰذا ہمارا جہاز، ہمارا آئل ٹینکر، ہماری ویسل چھوڑی گئی، اگر نہ چھوڑی تو اس کے نتائج بہت برے ثابت ہوں گے اور ہم نے آپ کے آئل ٹینکر کو ہٹ کرنا ہے ڈائریکٹلی۔ اور ناظرین گرامی، اگر ایران تیل بند کر دیتا ہے یو کے کا تو یو کے بھی دوسرے ممالک کی طرح تیل کی ایک ایک بوند کو ترستا ہوا جائے گا، اور جس طرح دوسرے ممالک امریکہ نے ذلیل کروائے، یو کے کا بھی مقدر اور یو کے کی جو ہے قسمت، یہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائے گی، امریکہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، اور ان کے ہاتھ لگنا کچھ نہیں۔ لہٰذا
यूके को चाहिए कि जल्द अज जल्द ईरान की जो ऑयल टैंकर है इसे छोड़ी जाए। कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ईरान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, उसका ऑयल टैंकर शाम जा रहा है, जाने दिया जाए। अगर ना जाने दिया तो इंशाल्लाह फिर वही हाल होगा जो 17 जून को अमेरिका के जो आला तरीन ड्रोन था ग्लोबल हाक, जिसको हिट किया गया था ईरान की जानब से, फिर कुछ ऐसा ही तमाशा होगा यूके के साथ भी। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।